یہ جب کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے تو سننا آسان ہوتا ہے، جب آپ کے اوپر یہ خود یعنی ذہنی پڑتی ہے تب انسان کو پتہ چلے گا کہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ شہادت کا واقعہ ہوا، وہ سینٹ کے ممبر تھے، تب بھی آج 1 سال پورا ہوا اس کو انصاف نہیں دیا گیا، تو پیریفریز میں مرنے والے لوگ اس ملک کے عدالتوں سے کیا توقع رکھیں گے جب ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دیا جا رہا؟ اور ایسے حالت میں بھی اگر اس کو انصاف نہیں مل رہی ہے کہ جس پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک جدوجہد کی، اس کی حکومت میں بھی اس کے لیے کوئی انصاف نہ ہو، تب ایک عام شہری انصاف کی کیا توقع رکھے؟ ماتی اللہ جان صاحب، ساکی صاحب نے زبردست طریقے سے یہاں پر اس حوالے سے بات کی، میں صرف ایک جملہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایلیٹ کلاس سے انقلاب کی توقع رکھنا ہی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ یہاں پر یہ ملک، میرا خیال یہی ہے کہ یہ فکری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے ٹوٹ چکا ہے۔ بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی اپنی اپنی خیالات میں، اپنی اپنی نظریات میں کب کے ٹوٹ چکے ہیں، بس صرف ایک سٹرکچر رہ گیا ہے۔ اور اب جو ایک ماحول بنا دیا جا رہا ہے، جو ایک نئی جنگ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب سے یہاں پر پیرنگی آیا ہے، اور پھر یہ جو پیرنگی کے بقایا جات ہے، پاکستانی فوج کی بات کر رہا ہوں، یہ جب سے ہمارے سرزمین پر یہ قابض ہو چکے ہیں تب سے جنگ ہے، مگر اس جنگ کے ایک نئی لہر کو جو چیر رہے ہیں، جو وہ تقریباً ایک قسم کا شروع کیا ہوا ہے، وہ شاید ان کا آخری کھیل ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی آپ ہارنے والے ہیں، یہ آپ کا آخری گیم ہوگا اس سرزمین پر، پشتون سرزمین۔ یہی سٹیٹ ہے 20 سال 80,000 سے زائد پشتونوں کو مارنے کے بعد ملینز کی تعداد میں لوگوں کو آئی ڈی پیز بنایا گیا کہ ہم یہاں سے طالبانوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ یہی سٹیٹ آج جرگے کر رہے ہیں کہ واپس لانا ہے۔ منافقت کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ یہاں زندگی کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، باقی حقوق تو چھوڑ۔ 74 سال سے بلوچستان میں یہی منتر پڑھایا جاتا ہے کہ اس بار بجٹ میں اتنے پیسے بلوچستان کے لیے، یہ بلوچستان خوشحالی پروگرام، فلانا پروگرام، فلانا پروگرام، مگر عمل میں صرف لاشوں کا پروگرام ہوتا ہے، لاپتہ افراد کا پروگرام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اور یہی حال پشتونوں کا ہے۔ وہاں پر پورے پشتونخوا کو ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ کوئی ایک بھی سرمایہ دار وہاں نہیں رہے گا، کیونکہ وہاں پھر اس کو اغوا کر دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا یا بتے لیں گے۔ تو پورے پشتون بیلٹ میں کوئی ایسی فیکٹری تک نہیں ہے جس سے ہماری رہن سہن کی سامان وہاں مہیا ہو۔ وہاں پر ابھی بھی چلغوزوں سے لے کر مدنیات تک سب کچھ لوٹا جا رہا ہے۔ عثمان کاکڑ صاحب اسی کے لیے بول رہے تھے، اپنے وطن کے مٹی سے لے کر، پتھر سے لے کر، درختوں تک اور انسانوں تک، ان سب کے آواز تھے تو خراج تحسین ہم نہیں، ہمارے وطن کا ذرہ ذرہ عثمان کاکڑ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
اور جو لوگ لوٹ رہے ہیں وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوٹ رہے ہیں اور یہی شاید تقدیر ہو، پھر تقدیر بدل جائے گی اور یہ جتنا لوٹا ہے وہ واپس کریں گے آپ پھر۔ تو جو بربریت، جو ظلم ہو رہا ہے، اسی کے لیے عثمان لالا بول رہے تھے، اور پھر انہوں نے ایک جملہ، ایک لفظ بھی ایسا ادا نہیں کیا جس سے آپ آئین کی نافرمانی وغیرہ کہہ سکے۔ پھر بھی اس ملک میں راوانور کو اپنی بات رکھنے کے لیے میڈیا موجود ہے، مگر ایک سال پورا ہوا عثمان کاکڑ کے واقعے کے حوالے سے اس کے فیملی یا پارٹی کو اس میڈیا نے نہیں بٹھایا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کا موقف لینے کے لیے۔ صرف آج اگر کوئی سنتا ہے تو یہ سن لے، شاید پشتونخوا وطن کے جوانوں کے لیے اب اپنے لیڈروں کی بشمول منظور پشتون کی باتیں پی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب شاید وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈنے کی سوچ رہے ہیں۔ یہی تحریک، یہی عثمان کاکڑ جیسے لوگ ہیں جس نے پرامن طریقے سے اس عوام کو اپنے حقوق دلانے کا ایک راستہ دیا ہے۔ عثمان لالا پشتون تحفظ موومنٹ کے ایک وفادار دوست تھے، اور ایسے وقت میں جب پشتون تحفظ موومنٹ کا نام لینا بھی اس ملک میں عظیم گناہ تھا، اس وقت بھی مظلوموں کی اس تحریک کے ایسے دوست بنے کہ ایک مثال تھے۔ اور آج جتنا جدوجہد کیا گیا اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اور آج جب وہی پارٹیاں اقتدار میں ہیں جو ان کے ساتھ اکٹھے جدوجہد کر رہے تھے، کم از کم عثمان لالا کے خون کے ساتھ ان کے شہادت کو ضائع نہ کرے۔ وہ آج واقعی اظہار رائے کی آزادی دے دے۔ بلوچوں کا احتجاج تھا، اور اس پر جس طریقے سے وہ یعنی تشدد کیا جا رہا تھا، یہ ہم چند دن پہلے وڑانگا لونی ہماری بہن ہمارے ساتھ تھی، پریس کانفرنس کر رہے تھے ارمان لونی کے لیے۔ یہ ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں، نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ پھر ان کو دوبارہ تنگ کریں گے، میڈیا والے ہیں۔ کیمرے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کیمرہ لا سکے اندر پریس کانفرنس کے لیے۔ علی وزیر کی کیس کے دیکھو، اگر اس جمہوریت کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر یہ جمہوریت ہی نہیں صحیح۔ کیا اس کے لیے یہ جدوجہد ہو رہے تھے؟ ہم صرف یہی پوچھ رہے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، احتجاج کی آزادی نہیں ہے، اور انصاف کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، تو اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ ہمارے ان باتوں سے کہ آپ لوگ سوچیں یا یہ حل کر دیں، یہ واقعی ہمارے مسائل حل کر دیں گے یا سوچ لیں گے۔ بہرحال سوچنا ہے تو ہم نے سوچنا ہے کہ کون سا حربہ اور کون سا طریقہ استعمال کر کے اپنے قوم کو، اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو مستقل آزادی دلائیں۔ 21 جون کو کوئٹہ میں عثمان شہید کے حوالے سے ایک بڑا جلسہ ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے۔ وہاں پر جتنے بھی ہمارے دوست ہوں گے، جتنے بھی پشتون ہیں، وہ سب انشاءاللہ شرکت کریں گے، پی ٹی ایم کے دوست بھی۔ مردان میں، وادی پشاور میں پی ٹی ایم کی طرف سے سیمینار ہوں گے، یہ اس کی یاد میں ہے۔ باقی خوشحال اس کے انتقام کے قصے باقی ہیں، یہ اس کی یاد ہے کہ ہم اس کے کردار کو
کردار کو یاد کریں گے اور اپنے وطن کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کو خراج تحسین پیش کر سکیں. بہرحال دلته زموږ ډېر سټوډنټس راغلي دي او هغه هم د یو امتیازي سلوک لاندې ژوند تیروي. په یونیورسټي کې به جګړه هم د دوی سره وشي، بیا به په جیلونو کې هم دوی پراته وي. دا هره ورځ پیغورونه چې تاسو دلته په کوټه سبق یې وایئ، کله سیټونه ورکه کله یې ځنې واپس کا. په یو عجیبه ماحول کې زموږ سټوډنټ هم ساتي. په کلي علاقې کې خلک په ټارګټ کیلینګ او په نورو خبرو کې بوخت کړي دي او وطن لوټه شي. د ټولو مسلو حل په قامي فکر په قامي نظریه کې دی. هر هغه څوک چې د خپل وطن مفادات وپېژندي کله هم د خپل وطن د وژنې سبب نه جوړیږي. هر څوک چې د خپل خاورې مفادات د خپل وطن مفادات نه پیژني هغه د خپل وطن دشمن جوړ شي. نو خپل قامي فکر خپل قامي نظریه په مخ وړئ، خواروئ. تکلیفونه ظاهره خبره ده چې موږ د یو ظالم خلاف خواري کوو، جدوجہد کوو، نو په موږ به تکلیفونه راځي. دا تکلیفونه د ذات دپاره نه دي، دا د خپل وطن او د خپل خاورې دپاره دي. نو په دا باندې به ویاړ کوو په دغو تکلیفونو باندې، نه کې چې په دې باندې موږ ځورېږو. یو لاره مو خپله کړې ده. موږ ته هم اکثر خلک وایي چې مطلب څه به وکئ تاسو، څه به وشي په دې خبرو. نو زه اکثر ورته وایم چې هغه ویلي شوي داسې دي، پته نشته رښتیا به څنګه وي، چې د نمرود د یو ماشي نه مړ شه. دا هغه ماشی دی چې د دوی په سر کې به زنګېږي تر مرګ پورې به یې رسوي. دغه بیانیه چې د پی ټي ایم وه، دا مو بیا د نواز شریف نه اخله تر عمران خان پورې د ټولو د خولو نه وځي. دا به ورته غټېږي وټېږي، په هر ځای کې به دا ورته راوچتېږي. انشاءالله کامیابي به زموږ او ستاسو وي. البته لاره ډېره سخته ده او ډېره ترخه هم ده. حوصلې مضبوطې لرئ. خدای مو تل آباد لره. عثمان لالا ته یو ځل بیا خراج تحسین. زه نه پوهېږم والله د عثمان لالا خبرې چې شروع شي نو الفاظ وړوکي دي، جملې وړوکي دي، هر څه وړوکي شي. بیا انسان هغه معیار نه پېژندي چې په کوم معیار باندې د ده ستاینه وشي، په کوم معیار د ده مننه وشي. موږ ټول کام د عثمان لالا بشمول د دغې وطن دپاره چې چا هم کار کړی دی، زه په ذات او ټول کام د ده احسانمند یو چې په موږ یې احسان دی چې زموږ دپاره دوی خپل ژوند تېر کړی دی، یو وخت یې تېر کړی دی. نو بیا خراج تحسین پیش کوو، بیا خراج تحسین پیش کوو. د دلته چې څومره هم سټوډنټان دي، دومره لوی کار او دومره تکړه کار یې کړی دی چې هغه هم د ستایلو وړ دی. اول ځل په لاهور کې داسې د خپل وطن د شهیدانو په نامه باندې یو په یاد یې لمدل کېږي. د دوی هم مننه، د ټولو ګډونوالو مننه. خوشحاله